اب جو بیچارے کنوارے سنیں گے وہ کہیں گے یار 2 سے اکٹھا نکاح تو وہ تو ہمارا تو 1 سے بھی نہیں ہو رہا. 2 بہنوں سے اکٹھا نکاح قرآن نے حرام قرار دے دیا. دیکھیں سورۃ النساء کی جو آیت نمبر ہے نا 24، جو پارہ نمبر 4 کی آخری آیت ہے، اس میں نا محرمات ابدیہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں. ایسے رشتے جو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے قرار دے دیے ہیں نکاح کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ ان کے ساتھ اب نکاح نہیں ہو سکتا. اس میں آپ دیکھیں کون کون سے رشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. پارہ نمبر 4 کے بالکل اینڈ پہ جا کے آیت نمبر 23 ہے جی، 24 نہیں ہے 23. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں. ماں سے کسی کی شادی نہیں ہو سکتی، نکاح نہیں ہو سکتا. وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں. واخواتکم، اور تمہاری بہنیں. وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، یعنی آپ کی جو والد کی سگی بہن. وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، والدہ کی بہن. وبنات الاخی، اور بیٹیاں بھائی کی، بھتیجیاں. وبنات الاختی، اور بیٹیاں بہن کی یعنی بھانجیاں. یہ وہ سارے ہیں جن سے آپ نکاح نہیں کرتے. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور وہ مائیں جو دودھ کے رشتے سے تمہاری مائیں ہیں، جن کا دودھ تم نے، ان سے بھی تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا. وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور جو رضاعت کے رشتے میں تمہارے بہن بھائی بن چکے ہیں نا، یعنی جس عورت کا تم نے دودھ پیا ہے نا، اس کی جتنی بھی اولاد ہے نا، اس سے تمہارا اب نکاح نہیں ہو سکتا. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی جو مائیں ہیں نا، ساس، وہ بھی آپ کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہے. چاہے آپ کی بیوی مر بھی جائے، آپ اپنی ساس کے ساتھ شادی نہیں. اس میں پھر اختلاف ہے کہ کہیں پہ نکاح ہوا تھا، رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی، تو اب کیا ایسی عورت کی ماں کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے؟ تو صحابہ کی اکثریت کہتی ہے کہ نہیں. جس عورت سے ایک دفعہ بھی آپ کا نکاح ہو گیا، چاہے آپ نے اس سے ازدواجی تعلق قائم کیا یا نہیں کیا، رخصتی ہوئی یا نہیں ہوئی، اب اس کی ماں آپ کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام. کیونکہ قرآن میں یہ الفاظ جو تھے نا، اس سے بعض لوگوں نے اجتہاد کیا. وہ آگے الفاظ آ رہے ہیں. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُم، اور ایسی عورتیں ہیں جن سے تم شادی کر چکے ہو، ان کی جو بچیاں ہیں جو پہلے خامن سے تھی، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، وہ تمہاری بیٹیوں کی ماں. اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، بشرطے کہ تم نے ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر لیا. تو یہ جو ہے نا کہ ایسی عورت جس سے آپ انٹر کورس کر لیں، اب بس اس کے بعد اس کی جو اولاد ہے نا، چاہے وہ آپ کی شادی سے پہلے کسی اور خامن سے تھی، یا آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ کہیں اور شادی کرتی ہے اور اس سے کوئی اولاد ہوتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے آپ پہ حرام ہو. یہ دخل تم بہن کا تعلق اس کے ساتھ ہے. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں اگر ہم اسے پیچھے لے جائیں نا، ساس کے کیس میں، کہ ایسی عورتیں جن سے تم انٹر کورس کر چکے ہو، ان کی مائیں تم پر حرام ہے. لیکن یہ اس کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے، وہ بالکل الگ چیز. تو صحابہ کرام بال اس کو، چونکہ صحابہ دین میں حجت ہیں قرآن سمجھنے کے اعتبار سے، وہ اس کو حلال نہیں سمجھتے تھے. چاہے ازدواجی تعلق قائم کیا یا نہیں کیا، وہ کہتے تھے جو ایک دفعہ جس پہ آپ کی بیوی کے طور پہ نام بولا گیا، چاہے رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، نکاح ہو گیا، اب اس کی ماں کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے. وہ ساس ہمیشہ کے لیے حرام ہے. فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، ہاں اگر تم نے ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا اپنی بیویوں کے ساتھ، تو پھر ان کی ماؤں کے ساتھ تمہارا ان کی اس اولاد کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے جو اگلے خامدوں سے تھی، جو پہلے گزر. ساس کا معاملہ اس میں نہیں. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور جو یعنی تمہارے بیٹے ہیں، ان کی بیویاں جو صلبی تمہاری اولاد ہے، ان کی بیویاں بھی تم پہ ہمیشہ کے لیے حرام. کوئی شخص اپنی بہو کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، چاہے اس کو طلاق دے دی ہو اس کے خامن نے، چاہے اس کا وہ بیٹا مر گیا، یہ نہیں ہو سکتا. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی حرام ہے کہ 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جو آپ کا، یہ آخر میں آیا ہے. یہ جتنے محرمات کا ذکر ہوا آخر میں، یہ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، سوائے اس کے جو پہلے ہو چکا. یعنی پہلے اگر یہ گناہ کیا تو توبہ کرو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر پہلے کسی نے کیا ہوا ہے تو وہ اب وہ رکھے گا، نہیں. اسلام میں جب 4 شادیوں کا حکم آیا نا، تو جس نے پہلے 4 سے زیادہ کی تھی تو انہوں نے 4 سے اوپر والی سارے ان کو چھوڑ دیا. یہ نہیں ہے کہ وہ اب اسی طریقے سے چلتا رہے گا، نہیں، فوراً سے پہلے اس میں رجوع کرنا ہو. ان اللہ کان غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. تو اب آپ یہ ذرا گننا شروع کریں کہ کتنے حرمت والے رشتے ہیں. نمبر 1 مائیں، نمبر 2 بیٹیاں، نمبر 3 بہنیں، نمبر 4 پھوپھیاں، نمبر 5 خالائیں، نمبر 6 بھتیجیاں، نمبر 7 بھانجیاں، نمبر 8 رضائی دودھ کے رشتے سے مائیں، نمبر 9 ان ماؤں کی جو اولاد ہے جو دودھ
کے رشتے سے آپ کے بہن بھائی ہیں۔ نمبر 10 ساس، ساس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، چاہے رخصتی آپ کی اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کے بعد ہوئی یا نہیں ہوئی۔ یہ 10 ہو گئی۔ نمبر 11 وہ عورتیں جو آپ کے نکاح میں ہیں ان کی جو اولاد پہلے جو خامند گزر چکے ہیں نا ان سے ہے، بشرطے کہ اس عورت کے ساتھ آپ نے ازدواجی تعلق قائم کیا۔ اور پھر ساتھ آیا کہ اگر ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا، صرف نکاح ہی ہوا تھا اور طلاق ہو گئی، تو ان کی اس پچھلی والی اولاد کے ساتھ آپ شادی کر سکتے۔ اور نمبر 12 آپ کی بہو جو آپ کے صلبی بیٹوں کی بیویاں ہیں وہ بھی ہمیشہ کے لیے آپ کے اوپر حرام ہے۔ اور نمبر 13 یہ بھی حرام ہے کہ 2 بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا کیا جائے۔ 13 حرمت والے رشتے آئے ہیں، بس یہ 13 رشتے ہی حرام ہیں، باقی 13 کروڑ سے زیادہ عورتیں آپ کے لیے حلال ہیں۔ یہ نہ ہو کسی کو ٹینشن ہو جائے کہ یہ بھی حرام ہے، بھی حرام، تو بچہ کیڑا ہے؟ صرف 13 ہی حرام ہے، باقی سب کے سب حلال ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس میں ایک ایکسٹینشن ہے اس کی تفسیر کے طور پہ، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھوپھی اور بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، اور خالہ اور بھانجی کو بھی ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ قرآن میں تو صرف آیا تھا 2 بہنوں کا، تو اگر آپ اس کو دقت نظر سے دیکھیں نا تو وہ بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے اس کے ساتھ، وہ رشتہ چل بھی۔ 2 بہنیں اگر نکاح کے اندر ہوں گی تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کی آپس کا جو بہنوں والا رشتہ ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا۔ 2 بھائیوں کی شادی 2 بہنوں کے ساتھ ہو جائے وہ رشتے چل رہے ہوتے، تو وہ ایک خامن دے اندر 2 بہنیں آ جان تو اتو بڑا ایٹم بم ہے۔ 2 بھائیوں کی شادی آپ 2 بہنوں کے ساتھ کرا دیں، یعنی وہ آپس میں ہمزلف ہوں، تو وہ مصیبت بنی ہوئی ہوتے ہیں، یا بہنیں جو ہے ڈومیننٹ کر جاتی ہیں خامدوں کے اوپر، یا خامدوں نے وہ دبا لی ہوتی ہیں۔ تو ایک خامد کے اندر اگر 2 بہنیں آ جائیں گی تو کیا بنے گا؟ کیونکہ وہ ریسورسز شیئر ہو رہے ہوں گے۔ اسی طریقے سے پھوپھی اور بھتیجی اگر ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، یا خالہ اور بھانجی ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تو وہی مسئلہ ہو جائے گا۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جو رشتے خون کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے حرام ہے، وہی دودھ کی وجہ سے بھی حرام ہو جائیں گے۔ یعنی جس طرح یہ رشتہ نسب کا ہوتا ہے نا قائم، اسی طریقے سے دودھ کے جو بھی رشتے ہوں گے نا وہ حرام ہو جائیں گے۔ لیکن اس میں یاد رکھیے گا، ایک بچے نے دودھ پیا کسی عورت کا تو بس اس بچے کے لیے اس عورت کی اولاد حرام ہوئی ہے، اس بچے کے بہن بھائیوں کے لیے نہیں حرام ہوئی، کیونکہ اس بچے کے بہن بھائی جو ہے نا وہ اس عورت کے بیٹے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے دودھ تو نہیں پیا ہوا۔ وہ رشتہ یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ادا ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا بھائی جی، صرف ایک بندے نے جو، اور وہ بھی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ 1 یا 2 دفعہ دودھ پینے سے نہیں، 5 دفعہ کم از کم دودھ پیا جائے مختلف اوقات میں، تب رضاعت کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ تھوڑا سا دودھ پلانے سے رضاعت کا رشتہ قائم نہیں ہوتا، 5 دفعہ کم از کم، وہ صحیح مسلم میں حدیث میں۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ جو دودھ سے رشتہ قائم ہونا ہے یہ بھوک کی عمر تک ہے، اور اما عائشہ کہتی ہیں وہ بھوک کی عمر 2 سال ہے، جو قرآن میں آئی ہے سورۃ البقرہ میں، آج ہم نے پڑھی کہ 2 سال تک یعنی دودھ پلانا ہے۔ تو وہ 2 سال کے اندر اگر دودھ پی لے وہ بچہ، یہ نہیں ہے کہ ایک جوان بندہ دودھ پی لے کسی عورت کا تو وہ اس کا بیٹا بن جائے گا۔ تسی ہس رہے ہوتے، سعودی مفتی نے فتوی دیتے ہوئے نہیں دیتے۔ یہاں پہ ایک بھائی آئے، وہ ایک عرب کنٹری سے، تو وہ کہہ رہے تھے ہمارے آفس کے اندر تو باقاعدہ انہوں نے عرب کے علماء سے، یہاں پہ بھی کئی اہل حدیث یہ کہتے ہیں، بہت کم، سارے نہیں، تو وہ کہتے ہیں انہوں نے وہ علماء عرب سے فتویٰ لے لیا تھا کہ ہماری جو فیمیل یہاں پہ ہیں ان کا وہ سارے آفس کولیگ نے دودھ پی لیا، وہ سارے بہن بھائی ہیں۔ یہ اس طرح کرنے بہن بھائی کو بن جائے گا یار۔ اور آج کا تو چونکہ انجیکشنز ایسے آ گئے ہیں کہ یعنی کوئی عورت اگر پریگننٹ نہ بھی ہو تب بھی اس کا دودھ اتر سکتا ہے انجیکشن کے ذریعے، شادی شدہ نہ بھی ہو۔ ظاہر ہے وہ ہارمونز ہیں نا، اب سائنس نے ترقی کر لی ہے نا، ہارمونز ہی اتار رہے ہیں نا آپ کے۔ اگر بھینسوں کو ٹیکے لگا کے، خالی ٹیکا لا کے بھی دودھ نکل ہے، کیوں نہیں عثمان بھائی؟ یہ عثمان بھائی اگلے دن ایک جگہ دودھ لینے کے لیے گئے نا، تو وہ بھینسوں کو ٹیکا لگاتے ہیں دودھ اتارنے کے لیے۔ وہ جو اس کا بچڑا وغیرہ تھا وہ مر گیا یا جو بھی ہوا، تو انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ اس دفعہ ٹیکا نہیں، صرف ٹیکے لگاؤ، اس میں دوائی نہ ڈالو۔ تو اس نے جیسے ہی خالی ٹیکا بھی لگایا نا تو دودھ نیچے آ گیا، اور دہشت کھا کے، پتہ نہیں عثمان صاحب تہاڈی دہشت کھا دی ہے انہیں کہ ٹیکے دی کھا دی ہے۔ تو وہ اس نے کہا بھائی جی تسی بڑی مہربانی کی تھی، ساڈے پیسے بچا لینے، پہلے ٹیکا پڑنا دے، خالی سرنج ہی مارا گے 5 روپے دی، تھا سرنج ماری، دودھ دینا شروع۔ میرا خیال ہے وہ شاید اس سوئی کی تکلیف یا ڈر کی وجہ سے نا دودھ اترا ہے۔ ویسے تو وہ جو ہے نا وہ خاص ٹیکا ہے جو دیا جاتا ہے، اس کے اوپر میرے علیحدہ سے ایک کلپ ریکارڈڈ ہے کہ یہ ٹیکے والا دودھ جو ہے اس طریقے سے یہ ناجائز ہے، کیونکہ یہ میڈیکلی بھی غلط ہے۔ اس دودھ جو آئے گا اور پلس اس بھینس کو بھی جس طریقے سے یہ لاغر کر دیتے ہیں، اور بعد میں اس کا پھر گوشت بھی مارکیٹ کے اندر آتا ہے۔ تو یہ اس مسئلے کو سمجھیں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا بھتیجی اور پھوپھی اور بھانجی اور خالہ کو جمع کرنا حرام ہے، یہ بخاری مسلم میں ہے۔ قرآن میں صرف آیا تھا 2 بہنیں، تو اس کو سمجھنے کے لیے نا علماء نے ایک سمپل سا فارمولہ بنایا ہے کہ ہر وہ 2 عورتیں ایک مرد کے انڈر جمع نہیں ہو سکتی، کہ جن عورتوں میں سے ایک کو مرد اگر تصور کر لیا جائے تو دوسری عورت کے ساتھ اس کی شادی
نہ ہو سکتی. مثلا دو بہنیں ہیں, بہنوں میں سے ایک بہن کو اگر مرد تصور کر لیا جائے, دوسری کو عورت ہی, تو کیا یہ ان دو عورتوں کی آپس میں شادی ہو سکتی؟ اچھا, پھوپھی اور بھتیجی میں سے اگر ایک کو یہ سمجھ لیا جائے کہ بھتیجی مرد ہے, تو کوئی لڑکا بھتیجا اپنی پھوپھی سے شادی کر سکتا ہے, کوئی لڑکا اپنی خالہ سے کر سکتا ہے, وہ تو حرمت قرآن میں آ گئی. تو جس طرح یہ فارمولہ بنتا ہے نا, اس تحت وہ عورتیں جن میں سے ایک کو مرد تصور کر لیا جائے, وہ دو عورتیں بھی کسی ایک اور مرد کے اندر ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی. ہاں آلٹرنیٹیولی ہو سکتی ہیں, جس طرح نبی علیہ السلام کی دو بیٹیاں یک بعد دیگرے, سیدہ ام کلثوم اور سیدہ رقیہ, حضرت عثمان کے عقد میں رہی ہیں بہنیں تھیں, بیک وقت نہیں. بیک وقت یہ والا جو رشتہ ہے یہ بیک وقت منع ہے. اگر ایک نے طلاق لے لی یا ایک فوت ہو گئی, دوسری نے شادی کر لی, وہ بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں ایک اشارتاً گفتگو کر لیتا ہوں, چونکہ یہ بڑی میرے خیال انفارمیٹو گفتگو ریکارڈ ہوگی, اس میں کوئی اس سے کوئی ریلیٹڈ آپ کے دماغ میں کوئی ہے بات تو میں وہ بھی بتا دیتا ہوں. میں نے تو کوئی بات نہیں چھوڑی. ایک ایشو ہے جو مسارحت کے رشتے کے حوالے سے پوچھی جاتی ہے. اب یہ کوڈ ورڈ میں بات کر رہا ہوں, یہ فقہ حنفی میں یہ ایک مسئلہ ہے, میں کوشش کروں گا اسے کنٹرول الفاظ میں استعمال کروں. ان کے ہاں یہ مسئلہ پایا جاتا ہے اور اس کو بڑا فخریہ وہ بیان کرتے ہیں اور شادی شدہ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں, اور شادی شدہ لوگ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر اب یہ چونکہ ایک معاشرے کا بہت بڑا ایشو ہے, ہم سے لوگ پوچھتے بھی ہیں, بعض اوقات واقعی اس طرح کے واقعات رپورٹ بھی ہو جاتے ہیں, ہمیں چونکہ اکیڈمی میں فون آتے بھی رہتے ہیں. اگر کسی شخص نے فقہ حنفی کا مسئلہ میں بتا رہا ہوں آپ کو, قرآن و سنت کا یہ مسئلہ نہیں ہے. امام بخاری نے باقاعدہ صحیح بخاری میں باب باندھ کرنا مساریت کے رشتے کو کنڈیم کیا ہے کہ اس طریقے سے کوئی کسی کی بیوی فارغ نہیں ہوتی. فقہ حنفی والے یہ کہتے ہیں کہ جی اگر کسی مرد نے ایون غلطی کے ساتھ بھی بھول بھلائیے سے شہوت کے ساتھ اپنی ساس کو ہاتھ لگا لیا, تو اس کی اپنی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پہ حرام ہوگی. جی یہ پیٹ مسئلہ ہے اور بڑے فخریہ بتاتے ہیں اس اعتبار سے کہ یہ پتہ جے, یقین کرو تہاڈی پبلک نو اگر پتہ لگنا شروع ہو جائے نا تو تانوں طلاقاں دے کے ٹر جانو. اپنی بیوی تو نہیں انہوں نے چھڈنی, تانوں نہیں انہوں نے چھڈنا. جس طرح میں نے ان کا مسئلہ بتایا تھا نا, یہ کہتے ہیں گن پوائنٹ پہ طلاق دلوائی جا سکتی ہے, جبکہ قرآن سورہ النحل میں کہتا ہے کہ اگر کسی میں زندگی موت کی کشمکش بن گئی, گن پوائنٹ پہ اسے ایک تلوار کی نوک پہ کوئی کہتا ہے نا کلمہ کفر بک, اور دل میں ایمان ہے تو کفر بول بھی دے تو اس کا ایمان نہیں جاتا, تو بیوی کیسے چلی جائے گی؟ اسے کہتے ہیں جبری طلاق. یہ کہتے ہیں نہیں طلاق جبری واقعہ ہو جاتی ہے. سر اگر یہ ہونا شروع ہو جائے تو یہی کچھ تو پہلے ہوتا تھا, حکمران بنو امیہ اور بنو عباس کے یہی تو کرتے تھے لوگوں کی عورتیں ہتھیانے کے لیے. اگر وہ کہتا ہے نہیں ہو جاتی ہے تو پھر اس کا علاج میں نے ان کو یہی دیا, کہتے ہیں بڑا خطرناک کھیل کھیل رہا ہے. یہ خطرناک کھیل صرف سمجھانے کے لیے, میں نہیں کہتا آپ کریں. حکومت کی کسٹڈی میں ان تمام علماء کو ان کی بیویوں کو طلاق دلوانی چاہیے, گن پوائنٹ پہ نہیں. حکومت تو ویسے ہی ببکی مارے گی, ایک کمرے میں جمع کر کے ان کی ویڈیو بنائیں, یوٹیوب پہ چڑھائیں. بڑے بڑے علماء جو یہ کہتے ہیں میں اس فتوے پہ قائم ہوں, اس کے بعد ان کو باہر نکالیں, میں دیکھتا ہوں کون اپنی بیوی چھوڑتا ہے. سب کے سب کہیں گے نہیں نہیں یار یہ تو فتوی غلط تھا, ہم اس سے رجوع کرتے ہیں. جب تک اپنے اوپر نہ پڑے تو بندے کو یہ فتوے نہیں سمجھ آتے. لوگوں کو بتانے کے لیے, لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے فتوے لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں. ایسے کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی. کئی مرد ہیں ان کو پریشرائز کر کے لوگ بیویوں کو طلاق دلوا دیتے ہیں. اس طرح نہیں طلاق ہوتی ہے جب تک اس کی دل میں نیت نہیں ہے طلاق دینے. تو وہ مساریت کا میں بتا رہا تھا, یہ اس طرح کہتے ہیں جی وہ ہاتھ لگایا تو فارغ. اس سے بڑی بات وہ کہتے ہیں کہ جی رات کے وقت کوئی مرد اٹھا اور غلطی سے اس کا ہاتھ, اس کو نہیں پتا تھا, بیوی کی بجائے اپنی بیٹی پہ پڑ گیا, تو اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پہ حرام ہوگی. اس دا اگلا بھی خطرناک ورژن سنو. اگر کسی سسر نے اپنی بہو کو چھو لیا شہوت کے ساتھ, تو وہ بہو اس کے بیٹے پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی. وہ بیٹا بیچارہ باہر مزدوری کرنے گیا, انہوں پتہ ہی نہیں ہے. یہ صرف چھونے کی بات ہو رہی ہے سر, چھونے کی. اسی طریقے سے کسی داماد نے اپنی ساس کو شہوت کے ساتھ چھو لیا, صرف چھو لیا, تو اس کی اپنی بیوی اس کے اوپر حرام ہوگی. اس طرح نکاح فاسد نہیں ہوتے, نہ طلاق ہوتی ہے. لیکن یہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں یہ انتہائی کبیح اور عذاب کا مستحق ہیں اگر کوئی یہ کرتا ہے. یہ زنا کے مترادف ہیں. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں, زبان بھی زنا کرتی ہے, آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, پاؤں بھی زنا کرتے ہیں, شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے. یہ اس طریقے سے کام کرنا, یہ میں اس کام کو سپورٹ نہیں کر رہا, یہ ذہن میں رکھیے گا. لیکن اس کام کی وہ جو سزا بتا رہے ہیں نا, وہ میں کہہ رہا ہوں یہ اس لیول کا جرم نہیں کہ اس کے ساتھ یہ کیا جائے. تو تعزیراً آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, ویسے تو جب کوئی اس طرح کے واقعات تو اس طرح کو پبلکلی تو نہیں بتاتا نا. اور بعض اوقات کوئی عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ان کی نہیں اپنے سسر کے ساتھ یا ساس کے ساتھ بن رہی ہوتی, وہ جھوٹا بلیم لگا کے بھی علیحدہ مکان لینے کے لیے بھی اس طرح کی حرکتیں کر دیتی ہیں. اور بعض اوقات جینون کیس بھی ہوتا ہے. لیکن یہ مساریت کا چونکہ لوگ پوچھتے تھے, تو مجھے بڑی دفعہ میرے اسٹوڈنٹ نے کہا یہ سوال اتنا آتا ہے تو اس کو کہیں بریف کریں. تو اب چونکہ یہ ایک محرمات ابدیہ ڈسکس ہو رہے تھے, اس کے کانٹیکسٹ میں نے اسے ڈسکس کیا.
میں اس پہ کوئی بےہودہ قسم کا وہ تھامنیل بنا کے اسے اپلوڈ نہیں کرواؤں گا، کنٹرول الفاظ کے اندر ہی یعنی جو ہے نا اس کو کریں گے، میسیج بھی پہنچ جائے، تاکہ آندہ کے لیے اگر کسی نے اس کو ایز اے ریفرنس لینا ہے تو اس میں کوئی دلیل کیا ہے؟ دلیل سب سے بڑی ہے کہ ہمارے سلف میں سے امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ تمام باتیں لکھ کے اس کا رد کیا ہے۔ اچھا وہ کہیں گے یہ تو امام بخاری کا اوپینین ہے، تو کوئی دلیل دیں۔ دلیل تو آپ نے دینی ہے اپنی چول کی، ہماری دلیل تو یہ قرآن ہے کہ محرمات ابدیہ ہیں، آیت نمبر 23 سورہ نساء میں 13، اور اسی میں سے آخری کی ایکسٹینشن میں 2 بخاری مسلم میں۔ آپ اس کے علاوہ ایک رشتہ ڈیولپ کر رہے ہیں کہ وہ بھی حرام ہو جائے گی، تو وہ آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ کہاں سے حرام ہوئی ہے۔ دلیل تو آپ نے دینی ہے، دلیل ہم نے تو نہیں دینی، چونکہ آپ نے اسے حرام قرار دیا ہے نا، تو دلیل آپ نے دینی ہے نا۔ حلال تو اپنی اصل میں ہے، حلال تو اپنی اصل میں ہے، حرام کے لیے دلیل چاہیے کہ آپ بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے، کیونکہ دعویٰ تو آپ کا ہے۔ ہمیں جو اللہ نے حرام بتائے ہیں رشتے وہ بتا دیے قرآن میں، بخاری مسلم میں، آپ اس کے اندر اپنی طرف سے بھی حرام رشتے ایڈ کر رہے ہیں، یا آپ بیوی کے فارغ ہونے کا یا طلاق کا اور راستہ بھی بتا رہے ہیں جو قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے، تو دلیل تو آپ کو پیش کریں۔ اور پھر کہتے ہیں دسو قرآن حدیث کتنے لکھے ہے، ایڈی وڈی چول ماری ہے، قرآن حدیث تو نہیں ہونی نا، یہ تو چولاں والی کتاب ہی چول ہوئے گی نا، یہ تو تسی کھڑنی ہے نا۔ خود سے ایک بات بتاتے پھر بتاتے کہاں لکھا ہوا ہے، قرآن حدیث میں کیوں یہ لکھا ہوا ہوگا؟ قرآن حدیث نے جو شریعت بیان کی ہے وہ کر دی ہے، تو یہ اصول بھی سمجھیں کہ جو دعویٰ کر رہا ہے دلیل اس نے لے کے آنی ہے۔ ہم نے ان کے دعوے کو کہا کہ آپ کا دعویٰ باطل اس لیے کہ اگر یہ حرمت کے رشتے تھے تو قرآن میں سورہ نساء آیت نمبر 23 میں آ جاتے، یا بخاری مسلم میں آ جاتے۔ رضاعت کا رشتہ آیا ہے، میں نے بتا دیا، قرآن میں بھی رضاعت کے بارے میں بات آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو چیز حدیث میں تھی میں نے بتا دی، قرآن سے 13 وہ بتا دیے کہ یہ محرمات ہیں۔ آپ نے جو یہ چیزیں ڈیولپ کر لی ہیں تو وہ آپ کو بتانی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، بھوک سے بھی اللہ نے آزمانا ہے آپ کو، جان اور مال میں نقصان سے بھی آزمانا ہے، الٹیمیٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیک کرنا ہے کہ کون لوگ صبر کرنے والے ہیں۔ تو یہ آزمائش تو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، لہذا دنیا چونکہ آزمائش ہے اس لیے اس میں آپ ان چیزوں کے لیے تیار رہیں، ان چیزوں کو بنیاد بنا کے قطع رحمی نہیں آپ کر سکتے۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ جن چیزوں کی مذمت آئی ہے ان میں سے ایک قطع رحمی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مجرمین کی نشانی بتائی ہے، وہ رحمی رشتوں کو توڑتے ہیں، گمراہوں کی نشانی بتائی ہے، کافروں کی نشانی بتائی ہے، ناشکروں کی نشانی بتائی ہے۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کو پیدا کیا تو فرمایا جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا۔ سر یہ بہت بڑی بات ہے۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر جمعرات اور پیر کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، اور جب وہ نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کی مغفرت کر دیتا ہے جس نے شرک نہیں کیا ہوتا۔ اصل نماز چھوڑنے والا بھی شرک کرنے والا ہی، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے بندے کے شرک اور ایمان میں فرق نماز ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ جی میں شرک نہیں کرتا نماز بھی نہیں پڑھتا۔ تو سوائے اس شخص کے کہ جو شخص کسی بھائی سے کینہ رکھتا ہو یا وہ کسی کے ساتھ اس کی ناراضگی چل رہی ہو، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو پوسٹ پون کر دو، جب یہ راضی ہو جائے گا پھر میں اس کی بخشش کا فیصلہ کروں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ناراض رہے، لیکن اس میں ایک ایکسیپشن ہے خاوند کی بیوی کے معاملے میں۔ وہ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کی بیوی سیدہ زینب نے سوکن تھی، چکے تو سوکنوں کا آپس میں والا معاملہ تو رہتا ہے۔ سیدہ صفیہ چونکہ وہ یہودی النسل تھی، مسلمان تو ہو چکی تھی لیکن ان کی نسل بنی اسرائیل تھی، ان کا ایک سفر کے دوران اونٹ بیمار ہو گیا تو حضرت زینب کے پاس 2 اونٹ تھے، تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ یہ تم صفیہ کو دے، تو انہوں نے آگے سے کہہ دیا میں اس یہودن کو نہیں دوں گی۔ نبی علیہ السلام اتنے غصے میں آئے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے 3 مہینے تک جو ہے نا وہ ان کے ساتھ صحبت نہیں کی، 3 مہینے، اور مہینے انہوں نے بتایا ہیں، اور وہ حرمت والے مہینے، تو ذوالحجہ اور محرم، اور پھر وہ کہتے ہیں بلکہ وہ شاید ربیع الاول تک بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ پھر یعنی 3 مہینے آلموسٹ تھے کہ آپ علیہ السلام نے ان سے کلام نہیں کیا، تم نے اتنی سخت بات کر دی، یعنی عیب جوئی والا معاملہ ہوا۔ تو خاوند اپنی بیوی سے ناراض ہو سکتا ہے، یعنی اس بات پہ نہیں کہ اس کو روٹی لیٹ کر دی ہے اس نے، ہاں اس طرح کی باتوں میں تو وہ ناراض تو خاوند کم ہی ہوتے ہیں نا، جو دینی معاملات میں کہ تم نے فلاں کی برائی کیوں۔ میں تو اللہ کا شکر ہے کہ ناراض ہونے تک تو میری جرت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں کسی کی برائی نہیں سنتا ہوں، چاہے میری بیوی کر رہی ہو، تو جتنی مرضی کسی میں عیب ہو تو میں پھر کہتا ہوں اس میں یہ پازیٹیو چیز ہے، اس کو دیکھو، کیونکہ دنیا میں کوئی شخص پرفیکٹ تو کوئی نہیں ہے۔ جو یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے اس سے پوچھے کیا تم پرفیکٹ ہو، تمہارے اندر کوئی عیب موجود نہیں ہے؟ قرآن پاک میں اس لیے ہے کہ جو بیویاں تمہارے دل سے اتر جائیں ان کے ساتھ گزارا کرو، اگر کئی خامیاں ان کے اندر ہیں تو ان میں کئی خوبیاں بھی موجود ہوں گی جو تمہارے اندر نہیں موجود، سورہ نساء کے اندر آتی ہے ڈیٹیل۔ تو یہ آزمائش ہے، اس کو چلائیں۔ البتہ اگر معاملات ایسے ہو جائیں کہ آپ کو لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہو جائے تو آپ قطع تعلقی تو نہ کریں،
لیکن اپنے حالات کو ریزرو کر لیں کہ صرف خوشی غمی کے موقع پہ ملیں اور آگے پیچھے نہیں. کیونکہ تو قرآن پاک میں ہے نا الفتنۃ اکبر من القتل، یعنی جو فتنہ ہے وہ قتل سے بھی بڑھ کے ہے. اگر آپ کو خطرہ ہے کہ فتنہ کھڑا ہو جائے گا، لیکن یہ آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے. سر میں نے نہیں آپ کو بتانا کہ آپ یہ فتنے کی آڑ میں دو نمبری کر رہے ہیں کہ نہیں. خوشی غمی میں پھر بھی شریک ہوں. ایکسٹرا آرڈنری ایک دلی رشتہ ٹھیک ہے، وہ آپ کا حق ہے، آپ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن خوشی غمی میں ضرور شریک ہوں تاکہ آپ اللہ کے لیے. اور اس کی ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں، سورہ نور کے اندر آتا ہے نا، مستہ ایک صحابی تھے بدری، سیدہ عائشہ پہ تہمت لگانے والوں میں وہ بھی شامل تھے، اور حضرت ابوبکر کے وہ رشتہ دار تھے. حضرت ابوبکر نے ان کے مہینے کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا. جب ان کی بیٹی پہ تہمت لگی سب سے پہلے انہوں نے خرچہ پانی بند کیا. بالکل جسٹیفائی تھا، انسان ہیومن نیچر ہے. قرآن میں آیات نازل ہوگی کہ اگر یہ اللہ کے لیے کر رہے تھے تو دوبارہ سٹارٹ کرو. ہائے 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 سر، اس سے ڈاڈی مثال کوئی نہیں ہے کہ کوئی شخص آپ کی بیٹی پہ تہمت لگائے، اور وہ بیٹی عام نہیں، نبی کی بیوی ہو، لاڈلی بیوی ہو، اس پہ جو بندہ تہمت لگا رہا ہے اس کا وظیفہ بھی اللہ کہہ رہا ہے بند نہیں کرنا، میری نسبت دیکھنی ہے، ذاتیات نہیں دیکھنی. یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرو، خواہ آگے سے خواہ پیچھے سے، لیکن ہونا اس جگہ پہ چاہیے کہ جو کھیتی کا مقام ہے. کھیتی کیا ہوتی ہے؟ جہاں پر آپ دانہ بوئیں گے تو وہاں سے درخت نکلے گا. اور ظاہر ہے کہ وہ عورت کا مقام آگے کا مقام ہے، جس کو ہم عربی کے اندر قبول کہتے ہیں. چاہے آگے سے ہو چاہے پیچھے سے، لیکن صحبت کا مقام وہی ہوگا. اس کھیتی کی طرف آؤ، یعنی وہاں پر بیج بو، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے گا. اس کانٹیکس میں ایک حدیث ہے اسی آیت کے، آپ سمجھ لیں تفصیل کے اندر، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. صحیح بخاری میں 4528، صحیح مسلم میں 3535 اور مشکات میں 3183، کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ پچھلی سائیڈ سے صحبت کرے، یعنی صحبت تو صحیح جگہ پر کرے لیکن بیک سائیڈ سے، تو اس کی اولاد بھینگی پیدا ہوگی. تو اسلام نے اس کو کنڈیم کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ نے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، چاہے آگے سے آؤ چاہے پیچھے سے آؤ، لیکن مقام جو ہے وہی قبول ہوگا. دبر میں حرام ہے، اور وہی چیز ہے جسے ہم اینل سیکس بھی کہتے ہیں، یا لواطت کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کو بعض لوگ برا سمجھتے ہیں، یعنی قوم لوط کا فعل اینل سیکس. یہ بھائیوں حرام ہے. اب میں اس پہ بھی تھوڑی گفتگو کروں گا. یہ میں جتنی باتیں کر رہا ہوں، میرے سے جو لوگ واقف ہیں شروع سے، ان کو پتا ہے کہ میں اپنی طبیعت پہ جبر کر کے یہ ساری باتیں ریکارڈ کروا رہا ہوں. یعنی میری عام گفتگو اس طریقے سے نہیں ہوتی کسی کے ساتھ، لیکن اب یہ مسئلہ ہے کہ یہ چیزیں ریکارڈنگ میں آئیں تاکہ ہمارے نوجوانوں تک حق بات پہنچے. بھائیوں، بیویوں کے ساتھ مکمل طور پر جنسی تعلق، سیکچول ریلیشن شپ، اس کی اجازت ہے سوائے قوم لوط کے عمل کے، جسے اینل سیکس کہتے ہیں، یعنی دبر کے اندر صحبت کرنا. اس حوالے سے بڑی وعیدیں آئی ہیں. نکاح نہیں ٹوٹے گا. یہ جو پبلک کے اندر مشہور ہے نا کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نکاح نہیں ٹوٹے گا. حرام فعل ہے. توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کریں اور اپنے معاملات کو مستقبل کے لیے سیدھا کر لیں. نکاح نہیں ٹوٹے گا، توبہ سے معاملہ جو ہے ریزالو ہو جائے گا. اور بیوی پر اس حوالے سے کوئی اطاعت واجب نہیں ہے. اب اکثر لوگ جو ہے وہ رابطہ کرتے ہیں اس حوالے سے، مطلب کئی عورتیں ہیں ان کی مائیں رابطہ مجھ سے کر لیتی ہیں فون کے اوپر کہ جی اس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ مطلب مجبور کرتے ہیں ہماری بیٹیوں کو اسی اینل سیکس کے اوپر، اور ہم طلاق لے لیں یا اس طرح کے معاملات، اور وہ پھر جھانسا دیتے ہیں جی کہ خاوند کی چونکہ اطاعت واجب ہے اس لیے جو ہے وہ بیویوں کو چاہیے کہ وہ حکم مانے. بھئی خاوند کی جو اطاعت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز کے اندر اندر ہے. جہاں پر وہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدوں کو پھلانگیں گے پھر کوئی اطاعت نہیں ہے. یعنی اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ بے پردہ پھرو، کوئی اطاعت نہیں ہے. کوئی بیوی اپنے خاوند کو کہتی ہے کہ داڑھی مڑا دے، کوئی اطاعت نہیں ہے. یا کوئی خاوند کہتا ہے جی مجھے لمبے ناخن بڑے پسند ہیں تو میری بیوی لمبے ناخن رکھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ 40 دن تک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد مقرر فرمائی ہے، اس کے اندر ضرور ناخن کاٹ لینے. یہ بھی ذوالحجہ کے دن چل رہے ہیں اور یہ میرے ناخن بڑے ہوئے ہیں تو مجھے بڑی کوفت ہو رہی ہے. ظاہر ہے وہ اب ایک شریعت کو فالو کرنا ہے. قربانی کے بعد یہ مونچھیں میری کافی بڑھ گئی ہیں تو مجھے بڑی فیل ہو رہی ہیں، اور مجھے نہیں سمجھ آتی اتنے لمبے لمبے ناخن رکھنا، پھر انہی ہاتھوں کے ساتھ استنجا بھی کرنا ہوتا ہے، اور پھر پاکیزگی کا کس طریقے سے اہتمام ہو سکتا ہے، پھر انہی ہاتھوں کے ساتھ روٹی بھی کھانی ہوتی ہے. بڑا مشکل کام ہے، لیکن یہ فتنہ عام ہوا ہوا ہے. اور اسی طریقے سے یہ خواہ مخواہ جو ہے یہ آئی بروز کا چکر ہے جی، خاوند کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں.
بھئی خامن کو خوش کرنے کے لیے آپ نے شریعت کی حدیں تو نہیں توڑنی. اس پہ میرا مسئلہ نمبر 32 ایکسکلوسیو ریکارڈ ہے مسلمان مردوں اور عورتوں کے بالوں اور باقی اعضاء کے صحیح احکام و مسائل اہل سنت پاک.com پہ. جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. اب بھائیو 8 صحیح الاسناد احادیث مختصر سی ہیں اسی کانٹیکسٹ میں جو قوم لوط کا عمل ہے، خواہ وہ مرد کا مرد کے ساتھ ہو، خواہ وہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ ہو، اینل سیکس جسے کہا جاتا ہے انگلش میں. اس کانٹیکسٹ میں یہ بڑی اہم ترین احادیث ہیں. اس میں ساتھ ساتھ کچھ مسائل بھی ہیں جو آج کے دور کے مسائل ہیں، میں ساتھ ساتھ بتاتا چلا جاؤں گا. پہلی حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2980، مشکات میں 3191 ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل فرمائی، نساؤکم حرث لکم، وہی آیت انہوں نے تلاوت کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 223. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دبر میں یعنی پیٹھ میں اینل سیکس کرنے سے، قوم لوط کا عمل کرنے سے، بیویوں کے معاملات میں بھی منع فرمایا اور حالت حیض میں بھی اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلق قائم کرنے سے منع فرمایا. ازدواجی تعلق سے مراد انٹرکورس ہے حالت حیض میں. اور وہی ہے دوسری حدیث سنن ابی داؤد میں 212 نمبر، مشکات میں 555 کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی حیض سے ہے، میں اس کے ساتھ کس طرح تعلق قائم کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا آزار بند جو ہے وہ کس کر باندھ لو، پھر اوپر کا حصہ تیرے لیے حلال ہے. یعنی شرمگاہ کے ساتھ انٹرکورس نہیں، باقی جسم کے ساتھ مباشرت کی جا سکتی ہے. اور وہی حدیث ہے جس کے اوپر منکرین حدیث بھی اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے حالت حیض میں بھی مباشرت کرتے تھے، لیکن وہ پوری حدیث نہیں پڑھتے. وہ پوری حدیث اس طرح ہے. تیسری حدیث صحیح بخاری میں 302، صحیح مسلم میں 680 ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب امہات المومنین سے ازدواجی تعلق قائم فرمانا چاہتے جبکہ وہ حالت حیض میں ہوتی تو ان کو حکم دیتے کہ وہ ایک آزار بند باندھ لیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی جسم کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کرتے تھے. تو انٹرکورس حالت حیض میں حرام ہے لیکن باقی جسم جو ہے وہ حلال ہے. اور بیوی کو ساتھ لٹائیں، یہ جو ہندوانہ معاشرے میں ہے کہ یہ ناپاک ہو جاتی ہے یا اس طریقے سے اور معاشروں کے اندر، تو اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے، آپ نے مسجد نبوی کی کھڑکی سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ مجھے میرا بسترا پکڑا دو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں حیض سے ہوں. آپ نے فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھس گیا؟ یہ تو حکم ہی نجاست ہے. اس طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر قرآن پڑھا کرتے تھے حالانکہ میں حالت حیض میں ہوا کرتی تھی. تو یہ حالت حیض حکمی نجاست ہے. اس میں عورت آٹا بھی گوندھ سکتی ہے اور کھانا بھی پکا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کسی پہ غسل فرض ہے تو بس اتنا ڈیلے نہ کرے کہ نماز قضا ہو، باقی وہ کوئی حقیقتاً تو پلید نہیں ہے، حکمی نجاست کے اعتبار سے ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھ پہ غسل فرض تھا نائٹ فال احتلام کی وجہ سے، میں جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گفتگو فرمانے لگے، میں چپکے سے کھسکا جا کے غسل کر کے واپس آیا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کہاں گئے تھے؟ کہ یا رسول اللہ میں ناپاک تھا تو غسل کرنے گیا. آپ نے فرمایا مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا، یہ حکمی نجاست ہے، حقیقتاً تو نہیں. حکمی یہ ہے کہ شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے نماز پڑھنے کے اعتبار سے انسان جو ہے وہ اس کے لیے غسل ضروری ہے. اب جس شخص کا وضو نہیں ہے وہ ناپاک تو نہیں ہے لیکن نماز پڑھنے کے اعتبار سے ناپاک ہے، نماز کے لیے اسے وضو کرنا پڑے گا. اس کو کہتے ہیں حکمی نجاست. حقیقی نجاست الگ ہے، حکمی الگ. اس میں نے بڑی ڈیٹیل سے لیکچر دے دیا ہے. مسئلہ نمبر 42 عورتوں کے حیض و نفاس کے مسائل، وضو، غسل، استنجا، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تقریباً 2.25 گھنٹے کی گفتگو ہے اہل سنت پاک.com پہ. چوتھی حدیث جامعہ ترمذی میں 135، سنن ابن ماجہ میں 639، مشکات میں بھی موجود ہے 551 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں فرمائی. نمبر 1، جس شخص نے حیض والی عورت سے انٹرکورس کیا، ازدواجی تعلق قائم کیا. نمبر 2، جس نے کسی عورت کے ساتھ قوم لوط والا عمل یعنی اینل سیکس کیا. اور نمبر 3، جس نے کسی کاہن کے پاس جا کے کوئی بات مستقبل کی پوچھنے کی کوشش کی. جن لوگوں نے یہ 3 کام کیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت کا کفر کر دیا، انکار کر دیا، اگر وہ یہ 3 کام کرتا ہے۔ یہ کفر وہ والا نہیں ہے کفر کے اسلام سے نکل جائے گا، یہ کفر عربی والا ہے، یعنی انکار، گویا کہ اس نے شریعت کا پریکٹیکلی انکار کر دیا۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ 5ویں حدیث سنن ابن ماجہ میں 1924، مشکات میں 3192 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ حق کہنے میں شرم محسوس نہیں کرتا، تم عورتوں کی پیٹھ میں مباشرت مت کرو، ان کے ساتھ انٹر کورس اینل سیکس والا مت کرو۔ 6ٹھی حدیث سنن ابی داؤد میں 2162 اور مشکات میں 3193 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ قوم لوط والا عمل کرے اللہ کے ہاں وہ ملعون ہے، اللہ کی لعنت ہے اس پر، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ 7ویں حدیث سنن ابن ماجہ میں 1923، مشکات میں 3194 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قوم لوط والا عمل کرے گا اپنی بیوی کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور 8ویں حدیث جامعہ ترمذی میں 1165، مشکات میں 3195 کہ اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو کسی مرد کے ساتھ یا کسی عورت کے ساتھ قوم لوط والا عمل کرے، اینل سیکس کرے، بولے اعوذ باللہ تعالی۔ یہ ایشو ریزالو ہوا۔ اب بھائیو آج کے جو ماڈرن دور کا ایک ایشو بہت سامنے آیا ہے، اس ماڈرن دور کا وہ ایشو ہے، وہ ہے اورل سیکس کا ایشو، جس کی مختلف شکلیں جو ہیں وہ معاشرے کے اندر رائج ہیں، کچھ صحیح ہیں کچھ غلط ہیں۔ اس میں بنیادی اصول آپ سمجھ لیجئے، اور وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا ہے اللہ نے رمضان کی راتوں میں بھی تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا۔ ہن لباس لکم، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم اپنی بیویوں کا لباس۔ اب یہ لباس میں نے جو پہنا ہوا ہے، اس لباس اور میرے جسم کا کوئی پردہ نہیں ہے، میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے، کیونکہ ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کی عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، ایک وہ معنی بھی ہے، اور دوسرا اس حوالے سے پریکٹیکلی بھی وہ لباس ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں کسی بھی چیز کا کوئی پردہ نہیں ہے۔ کسی حدیث کے اندر کوئی اس طرح کی چیز رپورٹ نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے ایک مردود اور منقطع روایت پیش کی جاتی ہے، اور اس تابعی کا سما جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ثابت ہی نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے 1922، مشکات میں 3123 ہے، لیکن مردود روایت ہے، منقطع ہے، کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی، لیکن یہ روایت ہی ضعیف ہے، جس کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے اورل سیکس کے حوالے سے عجیب و غریب فتوے دیے اور کہا کہ جی میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی وہ کہتے ہیں دیکھ ہی نہیں سکتے، اگلی بات تو آپ چھوڑ ہی دیں۔ تو یہ حدیث ہی بالکل جو ہے وہ منقطع ہے اور مردود روایت ہے، جس کی بنیاد پہ یہ پورے کا پورا ایک اسکول آف تھاٹ کھڑا کیا ہوا ہے۔ بھائیو اسلام میں ایز سچ اورل سیکس کی کوئی ممانعت نہیں آئی، سوائے وہ قوم لوط والا جو اینل سیکس ہے اس کو ضرور ایڈریس کیا گیا۔ اس حوالے سے جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں وہ علماء کے فتوے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب فتویٰ ہوگا تو وہ ایکسپرٹ اوپینین ہے، وہ اجتہادی ایشو ہے، اس میں کوئی شخص بھی دلائل کے ساتھ کسی کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے، اور اس کو آپ کتاب و سنت کی نص کی طرح بالکل فائنل اتھارٹی نہیں مان سکتے، اس کے لیے دلائل دینے کی ضرورت ہوگی، زبانی کلامی نہیں کہ میرا دل نہیں مانتا، یہ چیزیں اس طریقے سے نہیں۔ بہرحال اورل سیکس کے حوالے سے میڈیکل ایشو ضرور ریزالو کرنا چاہیے، کیونکہ اس قرآن حکیم نے ہمیں دو ہی علوم بتائے ہیں، ایک ریویلڈ نالج جو وحی کا علم ہے، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج، دا نالج obtained through observations and experiments، سائنس کا علم۔ ان دو میں سے اگر ایک علم بھی یہ چیز ویریفائی کر دے کہ اس طرح کا ایکٹ جو ہے صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو پھر اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر یہ جو یورینیم ہے، اگر آپ اس کو نیکڈ ہاتھ لگائیں گے تو سکن کینسر اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یہ قرآن و حدیث میں نہیں موجود لیکن سائنٹیفکلی پروف ہے، تو یہ اس کو پھر اس طریقے سے پریکٹس کیا جائے گا اور بچا جائے گا۔ اس حوالے سے میں نے گفتگو بھی کر دی ہے، مسئلہ نمبر 39، علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار، اہل سنت پاک.com پہ۔ بہرحال میں نے اشارتاً اب گفتگو کر دی ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اس میں مزید ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ آخر میں
सेक्स के एतबार से दो बड़े क्रिटिकल इश्यूज हैं, उनको एड्रेस कर दूं। बड़े दो अहम मसाइल हैं ताकि कोई तिश्नगी बाकी ना रहे। फिर भी अगर किसी की कोई तिश्नगी बाकी रहे, लेक्चर के एंड पे पूछ सकते हैं या बाद में भी मुझे ईमेल कर सकते हैं mirza_95@yahoo.com। और ईमेल के हवाले से मैं आजकल बड़ी आजमाइश से गुजर रहा हूं। ईमेल्स जो हैं वो सैकड़ों हजारों तक पहुंच जाती हैं, इसलिए बाज़ का 7-8 दिन लग जाते हैं मैं जवाब, यानी पहले तो एक दिन में मैं दे देता था, अब वो एक हफ्ते से भी बढ़ जाता है। ये तो अभी शुक्र है जो ahlesunnatpak.com पे आती हैं वो हमारे फरहान भाई जवाब देते रहते हैं, वरना वो भी देनी पड़े। और व्हाट्सएप का जो अलग से मामला, मैंने तो वो मुसीबत पाली नहीं हुई है क्योंकि मैं उसको मैनेज कर नहीं सकता। तो ये आखिर में दो अहम तरीन मसाइल मैंने बयान करने थे इसी सेक्स डिसिप्लिन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला मसला है वो है बड़ी उम्र की रजाअत का मसला। यानी अगर मैं खुल के बयान करूं कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी के पिस्तान से दूध पी ले तो क्या इससे रजाअत साबित होगी, क्या निकाह टूट जाएगा, क्या इस तरह का कोई मामला हो जाएगा? क्योंकि इमाम इब्न तैमिया ने इस किस्म का फतवा दिया और वो आज तक जो है वो अहले हदीस के गले में फिट हुआ है। सारे तो नहीं, मतलब जो अहले इल्म है वो तो समझते हैं कि फजूल फतवा था, उनके नजदीक तो इस तरीके से रजाअत साबित हो जाएगी और निकाह भी टूट जाएगा। तो मैं इसको एड्रेस करता हूं। सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है। बुखारी में 5099 मुस्लिम में 3568 3568 और मिशकात में भी है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3161 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो रिश्ते दूध की वजह से, जो रिश्ते जो है वो नसब की वजह से हराम होते हैं, वही रिश्ते दूध पीने की वजह से भी हराम हो जाते हैं। यानी अगर दो मुख्तलिफ मां बाप वाले बच्चों ने किसी एक कॉमन औरत का दूध पी लिया है तो उस औरत की जो औलाद है वो उनके बहन भाई बन जाएंगे दूध के रिश्ते की वजह से। तो जिस तरीके से नसब जो है वो हुर्मत वाला रिश्ता बना देता है, इसी तरीके से रजात का रिश्ता दूध पीने की वजह से भी एस्टैब्लिश होता है। और वो एक दो बार दूध पीने से नहीं, वो सही मुस्लिम में 3597 नंबर हदीस है, मिशकात में 3167 3167 कि कम से कम 5 मरतबा अगर कोई औरत दूध पिला दे किसी बच्चे को तो फिर वो बच्चा जो है उस औरत की जो डायरेक्ट अपनी औलाद है उसका वो बहन भाई बन जाएगा 5 दफा कम से कम। तो वो मुहर्रमात अब्दिया में दाखिल हो जाएगा जिनका जिक्र सूरत निसा की आयत नंबर 23 चौथे पारे की आखिरी आयत है सूरत निसा आयत नंबर 23 में। हमेशा के लिए जो हुर्मत वाले रिश्ते हैं, यानी मां बाप के साथ, इस तरीके से दादी दादा, इस तरीके से चचा ताया मामू, ये सारे रिश्ते जो हुर्मत वाले हैं वो उसी एक आयत के अंदर बयान हुए हैं सूरत निसा आयत नंबर 23। भाइयों, इस हवाले से जो अहादीस कुछ पेश की जाती हैं कि अगर कोई औरत प्याले में अपना दूध निकाल के किसी मर्द को पिला दे तो वो उसके साथ हुर्मत वाला रिश्ता उसका उस तरीके से बन जाएगा, तो वो उसके लिए महरम हो जाएगी। तो वो अहादीस मनसूख हैं और उनकी नासिख हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद। अब इमाम इब्न तैमिया उन हदीसों के ऊपर अमल करके उन्होंने फतवा दे दिया कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी का दूध पी ले तो निकाह भी टूट गया, हमेशा के लिए वो हराम हो गई। और ये सारा मामला, हालांकि ये हदीस मौजूद है बुखारी और मुस्लिम दोनों में। सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 5102, सही मुस्लिम में 3606 और मिशकात में 3168 3168 कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अर्रदाअतु मिनल मजाअह कि जो रजात का रिश्ता है ये भूख की उम्र तक है। जब बच्चा भूख की उम्र में दूध मांगता है, यानी जुबान से नहीं वो मांग सकता, भूख की उम्र तक रजात का रिश्ता रहता है। और वो कुरान हकीम में 2 साल बताई गई है दूध छुड़ाने की उम्र। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर कट फरमा दिया कि जो दूध छुड़ाने की उम्र है उस दौरान अगर कोई बच्चा दूध पी ले, और वो भी सही मुस्लिम की हदीस के तहत 5 मरतबा, तो तब रसात का रिश्ता, दूध का रिश्ता एस्टैब्लिश होगा, वरना नहीं होगा। तो अब जो बड़ा मर्द है वो तो 2 साल का तो नहीं है। तो इसमें जाहिर है कि बिल्कुल इंप्लाइड है कि अगर कोई इस तरह का मामला कर लेता है तो ना रजात कायम होगी और ना मियां बीवी का आपस में कोई निकाह टूटने वाला मामला होगा। दूसरा अहम मसला आज का आखिरी, वो है मेरे भाइयों अजल का इशू, या मॉडर्न लैंग्वेज में कंडोम का इस्तेमाल। अजल अरबी में कहते हैं अलग हो जाने को, यानी जब मियां बीवी इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम करें, डिस्चार्ज के वक्त वो अलग हो जाएं, इसको कहते हैं अजल। और उसी की मॉडर्न फॉर्म जो है वो कंडोम है, फैमिली प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस्तेमाल करते हैं।
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مفلسی کے ڈر سے فیملی پلاننگ کرنا اسلام میں قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، قطعاً حرام ہے۔ لیکن اگر عورت کی صحت کا ایشو ہو یا اولاد کی تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے کسی کے لیے کوئی ریسٹرکشن ہو، وہ معاملہ الگ ہے، اس کے اوپر وہ والا فتویٰ نہیں لگے گا، اور اس کے ثبوت میں 3 حدیثیں پیش کروں گا، تینوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے۔ لیکن اس میں یاد رکھیں کہ جو لوگ اس حوالے سے مرد اپنی نس بندی کروا لیتے ہیں، یعنی سیکچولی ڈسیبل ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے، جان بوجھ کے میڈیکلی کروا لیتے ہیں، یا عورتیں اپنی یوٹرس نکلوا دیتی ہیں، اگر کوئی بیماری یا کینسر والا ایشو نہ ہو وہ الگ بات ہے کہ جی تاکہ جی ہمیشہ کے لیے معاملہ اسٹیبلش ہو جائے، یہ قطعاً حرام ہے اور بدعت کبریٰ ہے۔ یہ اللہ کی شریعت کو بدلنا ہے، اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے۔ سورۃ النساء نمبر 119 کے تحت یہ قطعاً حرام اور شیطانی فعل ہے۔ کوئی مرد جو ہے اپنے آپ کو خصی کروا لے، یا کوئی عورت اپنی یوٹرس اور ہم جو ہے وہ حمل کا جو ذریعہ ہے اس کا رحم اس کو نکلوا دے۔ البتہ عزل جو ہے اس کی اجازت ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں 3 حدیثیں ہیں، تینوں بخاری اور مسلم سے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری میں 5208، مسلم میں 3561 اور مشکات میں 3184 ہے کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا اور ہم اپنی بیویوں کے ساتھ عزل کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اسے منع نہیں فرمایا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بارے میں خبر پہنچی کہ ہم عزل کرتے ہیں، یعنی بیویوں کے ساتھ جب صحبت کرتے ہیں تو ڈسچارج کے وقت الگ ہو جاتے ہیں تاکہ اولاد نہ ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں منع نہیں فرمایا۔ نبی پہ تو واجب ہوتا ہے منع کرنا۔ اور یہ جابر بن عبداللہ وہ ہیں جو 74 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی 62 ایئرز تک، 62 سال تک زندہ رہے ہیں، اور بخاری اور مسلم کی کئی احادیث کے راوی ہیں، اور 7 سب سے زیادہ 7 احادیث روایت کرنے والے صحابہ میں سے یہ ایک ہے، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام۔ تو وہ کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں نہ قرآن میں اس کی حرمت آئی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عزل کرنے سے منع کیا۔ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 4138، مسلم میں 3544، مشکات میں بھی موجود ہے 3186 کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی لونڈیوں کے ساتھ صحبت کیا کرتے تھے اور پھر ہم عزل کر لیا کرتے تھے، تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اس طریقے سے عزل کرتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری لونڈیوں سے اولاد ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حرج ہے کہ اگر تم اپنی بیویوں کے ساتھ عزل نہ کرو، کیونکہ جس جان نے دنیا میں آنا ہے قیامت تک کے لیے وہ تو آ کر رہے گی۔ لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا جتنے مرضی ہیلے بازی کر لو، جتنے معاملات مرضی کر لو، جس جان نے دنیا میں آنا ہے اس نے آنا ہے۔ اور وہی اگلی حدیث ہے تیسری صحیح مسلم میں 3556، مشکات میں 3885۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ ہمیں یہ چیز ناپسند ہے کہ ہماری لونڈیوں سے اولاد ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اپنی لونڈیوں کے ساتھ عزل کر لیا کرو۔ اس حدیث میں ہے کہ آپ نے خود کہہ دیا کہ کر لیا کرو اگر تم چاہو۔ پھر آپ نے ساتھ ہی فرمایا لیکن جو جان مقدر ہے دنیا میں آنا وہ آ کر رہے گی۔ یہی ہوتا ہے، وہ جناب وقفے کرتے رہتے ہیں، اکٹھے ہی 3 بچے ہو جاتے ہیں، پھر سارے کے ساتھ وہ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ پتہ تو نہیں چلے گا، ظاہر ہے یہ معاملات تو اللہ کے ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں یہ جو اولاد والا معاملہ ہے یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ کئی پیغمبر ہیں جو بے اولاد ہیں، اور سورہ شورا کے آخری رکوع میں آیا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں بے اولاد ہیں سوائے حضرت خدیجہ کے، یا ایک سیدہ ماریہ ہے، ان سے ایک بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے، وہ بھی فوت ہو گئے۔ آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہے، باقی آپ کی بیویاں جتنی ہیں وہ بھی بے اولاد ہیں۔ کیا ان کو اولاد کی تمنا نہیں ہوگی؟ سیدہ عائشہ کو، سیدہ حفصہ کو ہوگی، لیکن یہ ایکسکلوسیو اللہ تعالیٰ کا ڈسپلن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جان مقدر ہے وہ آ کر رہے گی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ صحابی حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میری لونڈی جو ہے وہ تو امید سے ہے، حاملہ ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ جو اولاد مقدر میں ہے وہ آ کر رہے گی، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو یہ چیزیں یعنی انسان اگر سمجھتا ہے رک جائے تو ایسا نہیں، لیکن یہ یاد رکھیے یہ لونڈیوں والا معاملہ ہے جو آزاد عورت ہے، کیونکہ ہماری بیویاں تو لونڈیاں نہیں ہوتی ہیں، تو آزاد عورتیں ہیں۔ آزاد عورت کے ساتھ عزل کرنے کے لیے بیوی کی اجازت کی بھی ضرورت ہے، مرد اپنی مرضی سے یہ ڈیسیژن نہیں کر سکتا۔ یہ ساری احادیث لونڈیوں سے ریلیٹڈ ہے۔ آزاد عورت اور بیویوں کے معاملے میں میاں بیوی دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے۔ لہذا اس حوالے سے صحیح مسلم سے ایک حدیث جو پیش کی جاتی ہے اور کچھ اور روایتیں
کہ ازل کرنا گویا کہ زندہ بچے کو گاڑ دینا ہے یا اولاد کا قتل ہے، وہ تمام احادیث کراہت کے اوپر مبنی ہے یا پھر وہ منسوخ تصور کی جائیں گی ان احادیث کی روشنی میں. اور الحمدللہ اسی پہ امت کا اجماع ہے. ازل کے جواز کے سب لوگ قائل ہیں، جس کی ماڈرن فارم جو ہے وہ کنڈوم کا استعمال ہے. لیکن اگر ایک دفعہ پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو جائے، خواہ ایک دن کی ہو، لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی علیحدہ 40 دن ہی گزرے نا جی، 40 دن کے اندر ایک دن کی بھی پریگنینسی ہو، اس کو ضائع کروانا قطعاً حرام گناہ کبیرہ ہے، اولاد کا قتل ہے، خواہ ایک دن کی ہو. کوئی اس میں نہیں ہے جی چوتھے مہینے روح ڈالی جاتی ہے. بھائی چوتھے مہینے روح ڈالی جاتی ہے تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ بچہ بڑا تو ہو رہا ہوتا ہے. وہ روح کے ساتھ زندگی کا ایشو اور ہے، روح کے بغیر بھی ایک زندگی ہے، وہ ایشو اور ہے. وہ بھی تو بچہ جو ہے ایک ایمبریو سے ایک جو ہے وہ جنین سے معاملات بڑھتے بڑھتے آگے جاتے ہیں، تو وہ بھی ایک زندگی ہے. روح کے ساتھ ایک اور زندگی ہے، روح کے بغیر بھی زندگی اس کے اندر موجود ہے. اسی لیے اگر مردہ بچہ بھی پیدا ہو تو راجح قول جامعہ ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث کے تحت یہی ہے کہ اس کا جنازہ بھی پڑھایا جائے گا. اور لوگ کہتے ہیں جی زندہ پیدا ہوگا تو پھر پڑھایا جائے گا. مردہ بھی پیدا ہو ماں کے پیٹ میں تو وہ زندہ ہی تھا نا، ایگزسٹ تو کرتا تھا نا. تو افضل قول یہی ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا. تو یہ میرے بھائیوں کچھ اس حوالے سے چیزیں تھیں جو میں نے بیان کر دی. البتہ اگر کسی عورت کی زندگی موت کی کشمکش بن جائے، اس صورت میں اگر وہ پریگنینسی کا بھی ضائع کروا دیتی ہے پھر اس پہ شرعی گرفت نہیں. لیکن زندگی موت کی کشمکش اس سے کم پہ نہیں، صحت کا معاملہ نہیں، بیوی کمزور ہے یہ معاملہ نہیں، واقعی زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو پھر وہ اسی طریقے سے جو سورۃ النحل کے اندر آیا کہ اس وقت تو اگر کوئی کلمہ کفر بھی کہہ دے اور دل میں ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرمائے گا. اور اس حوالے سے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر آج سے کئی سال پہلے، تقریباً 15 سال پہلے کی رپورٹ ہے کہ روزانہ 3000 بچیاں ماں کے پیٹ کے اندر ہی پریگنینسی ان کی ضائع کر دی جاتی ہے جب یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بچیاں ہیں. یعنی قرآن اگر کہتا ہے نا بچیوں کو دفن کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، تو یہ گناہ آج تک چل رہا ہے. بیسک ہیومن انسٹنکٹ تو بدلی نہیں ہے نا. 3000. اسی وجہ سے انڈیا میں مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہے. ویسے آپ حیران کن بات آپ کو بتاؤں، اس سال پاکستان کی رپورٹ بھی آئی ہے. پہلے پاکستان میں 52% عورتیں تھیں اور 48% مرد تھے، لیکن اب مردوں کی پرسنٹیج عورتوں سے پاکستان میں بھی بڑھ گئی ہے. اور اس کی مین ریزن یہی ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے. 1901 کے اندر، یعنی جب 20ویں صدی کا آغاز ہوا، 1 ارب آبادی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے سائنس کی ترقی کرائی، انسان نے بیماریوں کا کنٹرول اس فزیکل فینومینا آف نیچر سے سیکھ لیا. اور اس وقت 1901 میں کہا جاتا تھا کہ 2001 کے اندر اگر دنیا کی آبادی ڈبل ہو گئی نا تو روٹی نہیں کوئی کسی کو ملے گی. اس وقت 1 ارب تھی 100 سال پہلے، یا آج سے 116 سال پہلے. تو 100 سال کے بعد 2 ارب آبادی نہیں ہوئی ہے، 3 ارب بھی نہیں ہوئی، 4 ارب بھی نہیں ہوئی، 5 ارب بھی نہیں، 6 ارب بھی نہیں، 7 ارب آبادی ہو چکی ہے. لیکن زمین نے اپنے خزانے اگل دیے. آپ جدھر جائیں، میں قسم سے منڈی سے گزرتا ہوں، اتنا فروٹ ہے ختم نہیں ہوتا. اس وقت موچی جوتیاں بناتے تھے، آج چائنا نے مشینوں کے اوپر اتنی جوتیاں بنا دی ہیں کہ دنیا میں 6 ارب انسان، اگر ہر انسان 10 جوڑے بھی خرید لینا وہ ختم نہیں ہوتے. تو سائنس نے ترقی کی ہے. جس زمین سے 40 من گندم نکلتی تھی آج 400 من نکل رہی ہے، 10 گنا زیادہ. امریکہ لاکھوں ٹن گندم ہر سال پیسیفک اوشن میں، بحر الکاہل میں ضائع کر دیتا ہے. ایکسیسو پیدا ہوتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم کی پرائس کو کنٹرول کرنے کے لیے. لاکھوں ٹن گندم ضائع کی جاتی ہے، ایکسیسو پیدا ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ترقی بھی کروا دی اس اعتبار سے. آپ ٹینشن نہ لیں. آج تو کیسے 1960 سے پہلے تو ایز سچ اس بڑے پیمانے کے اوپر تیل کی نعمت تو نہیں تھی دنیا کے اندر. ان عرب ملکوں میں 1960 کے بعد تیل نکلا ہے. ویسے تو تیل کا پہلا کنواں 1748 میں امریکن جو اسٹیٹ ہے پنسلوینیا اس میں دریافت ہوا تھا، لیکن مین تیل جو نکلا ہے وہ اسی 20ویں صدی میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. اور اب تو اس سے بھی بڑی انرجی کا سورس ہے وہ سولر انرجی ہے. اب چائنا نے کام کرنا شروع کر دیا. آپ دیکھیں گے 10-15 سالوں کے اندر جو ہے وہ ہر بندے نے اپنا جو ہے نا بجلی کا سسٹم اپنے گھر کے اوپر لگایا ہوا ہوگا. اور یہ سورج والے جو جب تک سورج ہے اس وقت تک زندگی ہے. یہ تو نہ ختم ہونے والا جو ہے وہ سورس ہے، رینیویبل جسے ہم کہتے ہیں اپنی سائنس کی لینگویج کے اندر. باقی یہ جو ہے نان رینیویبل سورسز ہیں. تیل ختم ہو جائے گا تو ختم ہو گیا، لیکن یہ سولر انرجی جب تک سورج ہے زمین پہ زندگی ہے، زمین پہ زندگی ہے تو سولر انرجی سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ ٹیکے جب کبھی کسی بھینس کو لگائے جاتے ہیں، آپ کو پتا ہے یہ بھینس یا کوئی بھی میمل جانور کوئی بھی ہو، ایون انسان بھی، تو یہ دماغ سے گلینڈز خارج ہوتے ہیں جس کی وجہ سے
ایکٹیویٹ ہوتا ہے جسم اندر سے اور یہ دودھ بننے کا پروسیس شروع ہوتا ہے ایک میڈیکل